السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی، اور یہ سچی کہانی ہے ایک مینا کی، وہ جو بڑی پیاری سی ہوتی ہے، خوبصورت سی آواز والی۔ عنوان ہے چور مینا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا راجا تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں لاہور میں اس بات کا بڑا شور مچا کہ عورتوں کے زیور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت کان سے بالی اتار کر ادھر ادھر ہوئی آوازیں گائے، کسی نے منہ دھوتے وقت اپنا ناک سے لونگ اتار کر رکھی تو غائب، کسی نے آٹا گوندتے وقت انگوٹھی اتاری تو وہ بھی گم۔ بڑھتے بڑھتے یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر روز کسی نہ کسی محلے میں عورتوں کے زیور چوری ہونے لگے۔ چند ہی دنوں میں ایسا طوفان اٹھا کہ لوگ کوتوالی میں حاضر ہو کر چیخ و پکار کرنے لگے کہ دن دہاڑے چیزیں اڑ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں چوری ہوتی وہاں کسی غیر آدمی کا آنا ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے اگر مکان کو تالا لگا رکھا ہے یا سیڑھیوں کو بند کیا ہوا ہے تو وہ بند ہی رہتی تھی، لیکن زیور غائب ہو جاتا تھا۔ یہ حالت 6 ماہ تک رہی۔ شہر میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے زیور پراسرار طریقے سے چوری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پرواہ اور سیدھی سادھی عورتیں لونگ، انگوٹھی، چھلا اتار کر گھر میں رکھ دیتی تھیں اور وہ فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کہ کوئی جادو کے زور سے چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ جن بھوت چرا کر لے جاتے ہیں۔ ان دنوں لاہور میں شہباز خان کوتوال تھا۔ یہ شخص قصور کا رہنے والا تھا۔ اس کا ماتحت ارجن سنگھ جمعدار بہت ہی قابل اور ذہین تھا۔ عام طور پر پیچیدہ مقدمات جن کا سراغ لگانا مشکل ہوتا، تفتیش کے لیے ارجن سنگھ کے سپرد کر دیے جاتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کوتوال صاحب ارجن سنگھ سے کہنے لگے، دیکھ لی آپ کی سمجھداری، آپ اس چور کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر جمعدار نے کہا، حکم کی دیر ہے، دیکھیے کس طرح گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اس پر کوتوال نے ارجن سنگھ کو اس عجیب و غریب چور کی گرفتاری پر مامور کیا۔ عقل مند جمعدار نے سب سے پہلے ان مکانوں کا معائنہ کیا جہاں سے زیور چوری ہوئے تھے۔ سب زیور ہلکے وزن کے تھے۔ اس نے سوچا کہ چور انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسی فکر میں غرق وہ بازار میں سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دونی چھت پر سے گراتا ہے اور مینا اسے گرنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس لے آتی ہے۔ ارجن سنگھ کے ذہن میں پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اس قسم کی چوری انسان نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ فوراً دماغ اس طرف متوجہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی جانور چور ہے جس کو سکھایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیور جہاں پڑے ہوں اٹھا کر مالک کے پاس لے آئے۔ یہ گتھی حل ہوتے ہی وہ ہر شخص کو بڑے غور سے نگرانی کرتا ہے۔ ایک دن ایک شخص کو پنجرہ ہاتھ میں لیے دیکھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور وہ شخص ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ارجن سنگھ کو شک ہوا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ چونا منڈی کی ایک گلی میں جا کر اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا اور جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا تو پنجرے کا غلاف تھوڑا سا اٹھا دیا اور ایک پرندہ فوراً اڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ شخص گلی میں ٹہلنے لگا۔ ارجن کی طاق میں تھا۔ کوئی 10-15 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی پرندہ چونچ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے جھٹ اس شخص کے ہاتھ پر آ بیٹھا اور اس نے انگوٹھی جیب میں ڈال کر جانور کو پھر پنجرے بند کر دیا اور کوئی کھانے کی چیز اسے دے دی۔ ارجن سنگھ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی۔ جب یہ مجرم موتی بازار میں سے گزر رہا تھا تو ارجن نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی تلاشی لی تو 2 لونگے، 3 انگوٹھیاں اور 2 چھلے برآمد ہوئے۔ وہ اس کو کوتوالی لے گیا اور پنجرہ کوتوال کے سامنے رکھ کر کہا، جناب اس پنجرے میں آپ کا چور ہے جس نے کئی مہینوں سے شہر میں آفت مچا رکھی ہے، اور یہ شخص جو پاس کھڑا ہے اس کا مالک ہے۔ کوتوال نے شخص سے پوچھا تو اس نے اپنے مکان کا پتہ بتایا جہاں سے ایک گھڑا، انگوٹھیوں، چھلوں اور سونے کے کلو وغیرہ کا برآمد ہوا۔ مجرم نے بتایا کہ میں نے اس مینا کو سکھا پڑھا کر چور بنایا تھا، جہاں یہ سونے کی کوئی کم وزن ہلکی چیز دیکھتی اٹھا لاتی۔ اس گرفتاری سے کوتوال صاحب اور شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ارجن سنگھ کو معقول انعام ملا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے اور مینا کو شاہی چڑیا خانے میں بھیج دیا گیا اور اس کے پنجرے پر لکھ دیا گیا، چور مینا۔ جو بھی اسے دیکھتا چور اور سراغ رساں کی چالاکی پر حیران ہوتا۔
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی تو ہوگی ختم۔ ایسی مزیدار تھی نا، انسان بڑا عقل مند ہوتا ہے، جانوروں کو بھی اپنے کام میں لے آتا ہے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 030974444450۔ خوش رہا کیجیے، اللہ حافظ۔ جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں